السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نالج ماسٹر۔ اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم کرتے ہیں لرننگ۔ تو چلتے ہیں، ہم آج اپنا فرسٹ ٹیوٹوریل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ یہ جو میں نے سلیکٹ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سوال ہے اور یہ ہمارا جواب۔ تو اسی طرح ہمارے پاس 2 پیجز ہیں، یہ ہمارے سوال اور جواب ہے جو آج ہم سیکھیں گے۔ مختلف سوالات ہیں جو کہ آپ کے کام آ سکتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں، پہلا سوال ہمارے پاس ہے یہ: فورٹ ولیم کالج میں سب سے پہلے داستان کون سی لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ پہلی داستان جو تھی وہ تھی باغ و بہار۔ دوسرا سوال ہے: سیف سلیمانی کس عظیم ڈرامہ نگار کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جواب ہے رونق آباد کی، ٹھیک ہے۔ سیف سلیمانی کس عظیم ڈرامہ نگار کی تخلیق ہے؟ رونق آباد کی۔ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے: برِ صغیر میں اردو زبان کو کب سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1832 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے: اردو زبان کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے اپنی تاریخ وفات خود نکالی اور جو درست ثابت ہوئی؟ تو وہ تھے مومن خان مومن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس نیچے آ جاتا ہے: اردو زبان کے مشہور شاعر الطاف حسین حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ہمارے پاس جواب ہے 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کب کا، تو ہمارے پاس یہ آ چکی ہے ڈیٹ، اور کہاں تو پانی پت میں، ٹھیک ہے۔ نیچے سوال آ جاتا ہے ہمارے پاس: افسانے کی خصوصیات میں سے اہم اور بنیادی چیز کیا ہے؟ جیسے کہ افسانے کی بہت سی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اہم بنیادی خصوصیت جو ہے وہ ہے اختصار سے مطلب کہ مختصر۔ نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی تھی؟ جیسے کہ آپ علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو شاعر ہیں بہت بڑے، ٹھیک ہے۔ تو علم الاقتصاد، سب سے پہلی علامہ اقبال کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب، ٹھیک ہے، وہ تھی علم الاقتصاد، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے: خواجہ میر درد کس سن میں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ جگہ نہیں پوچھ رہے، صرف اور صرف سن پوچھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم صرف سن کا جواب میں سن ہی دیں گے۔ یہ پیدا ہوئے 1719 عیسوی میں، سن 1719 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے: خزائن اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مطلب خزائن اردو ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس نے لکھی؟ اردو ہے امیر خسرو۔ چلتے ہیں دوسری پیج پہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس سوالات اور جوابات ہیں، تو چلتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال کیا ہے؟ سوال ہے: اردو زبان کے مشہور ناول نگار ابن وسیع کا نام کیا ہے؟ ابن وسیع یہ قلمی نام ہے، ایک ہوتا ہے اصلی نام اور ایک ہوتا ہے قلمی نام۔ یہ قلمی نام ہے ابن وسیع، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہے اردو زبان کے مشہور ناول نگار ابن وسیع کا نام کیا ہے؟ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسرار احمد، ان کو ابن وسیع کہا جاتا تھا، اصلی نام ان کا اسرار احمد تھا، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے: اردو زبان میں سب سے پہلا ناول کس سن عیسوی میں شائع ہوا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ سوال کا جواب، ٹھیک ہے۔ نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے علامہ ابن جوزی کون تھے؟ علامہ ابن جوزی محدث تھے۔
اس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے علامہ اقبال کے والد کا کیا نام تھا. علامہ اقبال کو سبھی جانتے ہیں کہ بہت بڑا شاعر تھا. اور یعنی کہ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ شیخ نور محمد علامہ اقبال کے والد کا نام تھا. نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمدرد کس کا اخبار تھا. ٹھیک ہے, ہمدرد کس کا اخبار تھا؟ ہمدرد محمد علی جوہر کا اخبار تھا. ٹھیک ہے, نیچے آ جاتا ہے اسلام آباد دارالخلافہ کب بنا؟ اسلام آباد جو اب بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ دارالخلافہ کب بنا؟ تو اس کا جواب نیچے آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو نیچے ہے K2 کا دوسرا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہے جواب K2. ٹھیک ہے, گڈون آسٹن. ٹھیک ہے, یہ K2 کا دوسرا نام ہے. شام کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ شام کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ شام کے دارالحکومت کا نام ہے دمشق. ٹھیک ہے, اسی طرح باب الاسلام کس صوبے کو کہتے ہیں؟ باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو. اسلام تو آپ جانتے ہی ہیں, ٹھیک ہے, جو مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سب ہی جانتے ہیں اس کو. تو باب عربی میں کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں دروازے کو. کہتا ہے کہ اسلام کا دروازہ کس صوبے کو کہتے ہیں, مطلب باب الاسلام کس صوبے کو کہتے ہیں؟ تو وہ ہے سندھ. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے سوالات و جوابات. اسی لیے میں تھوڑا جلدی یہ پڑھتا ہوں تاکہ اور ٹیوٹوریل بھی آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے جلدی. ٹھیک ہے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. مزید انشاءاللہ میں آپ کے لیے خوبصورت جو سوالات و جوابات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ میں کام آ سکتے ہیں آپ کے لیے, اور کوشش کروں گا کہ جتنے بھی مفید معلومات ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ تک میں پہنچا سکوں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں, یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو میرے ٹیوٹوریل پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اور ٹیوٹوریل بھی آپ تک پہنچ سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم.